ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آ گئے۔ رات کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے۔ جی کھانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے۔ حضرت ابن سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 دن سے روٹی نہیں تھی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ، حضرت سعودہ تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ہر چیز پہ ہے فقر اختیاری ہے، کوئی نہ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اعلان فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ یعنی لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے۔ وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاؤں گا، میں لے کر جاؤں گا، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ۔ وہ اب صحابی لے کر گئے اور بیوی سے ہر ایک چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا سکتی۔ ان انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو گھر لے کر گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا کہ بھلی مانے گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا ہے، بچوں کے لیے۔ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بچہ بھوکا ہو تو نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں، بچوں کو سلا دو۔ بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے۔ اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا بھی ہے۔ ایک تو آدمی کا اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا، تم بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈالے تو کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا، ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ او یار اس درد کو، اس کیفیت کو سمجھو۔ گھر میں بچے بھی بھوکے ہیں، بچوں کی ماں بھی بھوکی ہے، بچوں کا باپ بھی بھوکا ہے۔ دسترخوان پہ روٹیاں لگ گئیں، روٹیاں چن ڈالیں، بی بی پاک اٹھی، کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو ابھی بجھ جائے گا۔ حوصلہ مند بی بی جس کے بچے بھوکے سلا دیے، بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابعداری میں اٹھی، اور اٹھ کر اس نے دیا صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیا، اور اس نے دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ مہمان کھاتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر قربانی دیتے رہے۔ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نبھایا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا تو پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا پسند ہے۔ اور پھر ایک اور لفظ ہے حدیث میں، ایک روایت میں ایک جملے اور بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات جو تو نے عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عمل دیکھ کے مسکراتا رہا ہے۔